دوسری عورت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بڑی خصلت پائی جاتی ہے اور وہ بہت ہی منہ پھٹ اور زبان دراز اور بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صرف خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے اور وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکی ہوں گی۔ اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مارے یا کسی چیز سے مارے اور اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایسے کلمے کہہ جاتا ہے کہ عمر بھر انسان اسے نہیں بھول پاتا اور اس کی شدت کا زخم اپنے دل پر ہمیشہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی زبان بہت چھوٹی ہوتی ہے اور ایک ایسا کلمہ کہہ دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی اس چھوٹے سے کلمے کو، اس چھوٹے سے جسم کے لوتھڑے سے بنے ہوئے لفظ کو وہ ساری زندگی محسوس کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات تو وہی اس کے لیے ایک روگ بن جاتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے ایسا کوئی کلمہ مت نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر شوہر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کے مطابق اسے حکم دیتا ہے تو بیوی کو سر نگو ہو کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات تو آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیتی ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ بات اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے کی ہوتی ہے، لیکن وہ در حقیقت اپنی آزادانہ زندگی کے اوپر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کو کم تر سمجھتی ہیں اور اپنی دنیاوی چند روزہ زندگی کو وہ برتری دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسے کلمات کہے کہ جس سے اس کے دل کو ایذا نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور زبان سے ایسی بات ہرگز نہ نکالے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ مگر افسوس کہ آج دونوں ہی طرف سے یہ ہے تو حدیث مبارکہ فقط عورت کے لیے، مگر مرد بھی اس سے عبرت پکڑے کہ جس طرح عورت کو اگر عذاب دیا جا رہا ہے، زبان کے بل اسے لٹکایا گیا جہنم کے اندر اس کی زبان کی وجہ سے، نافرمانی، بے ادبی اور برے کلمات کی وجہ سے، تو مرد بھی یقیناً ایسے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔